باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی اس نشست میں وہی بات دوبارہ کروں گا جو لاسٹ میں نے ایپیسوڈ میں کی تھی کہ آپ لوگوں کو معاف کریں۔ دیکھیے معاف آپ اتنی جلدی کریں کہ جتنی آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے ہمیں معاف کرے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، صحابہ کرام بھی تھے، ایک بدو آیا۔ اس نے کیا کیا، اس نے مسجد میں آ کے ہی پیشاب کر دیا۔ اب مسجد آپ کو پتہ ہے بڑی پاک صاف جگہ ہے۔ صحابہ کرام نے بڑا غصہ غصے سے شور مچایا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ بھی اس کو پرابلم تھی، اس کو نہیں پتہ تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اس نے یہ کام کر دیا ہے۔ مسجد کو دھو دیا گیا، پاک کر دیا گیا، اس کو معاف کر دیا گیا۔ ہمیں بھی اسی طرح کی ہی حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ ویسے تو ہم بڑا کہتے ہیں جی ہم بڑے اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، بات تو یہ ہوتی ہے، بات ماننے کی ہوتی ہے۔ جس طرح میں ایک آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، ہم یہ اپنے بیٹے کو میں کہتا ہوں کہ ابھی مجھے پانی پلاؤ، وہ کہتا ہے ابا جی میں نے آپ کو پانی نہیں پلانا لیکن مجھے آپ سے پیار پڑا۔ بھائی یہ پیار کس طرح کا ہے جب آپ نے کسی کی بات ہی نہیں ماننی؟ آپ معاف کریں، اور معاف کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں بتانے والا؟ میں وہی بات کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ جب آپ نے کسی کو معاف کرنا ہے نا، ہمارے یہاں سسٹم یہ ہوتا ہے، استاد ہیں، چونکہ میرا تعلق آپ کو پتہ تعلیم کے شعبے سے ہے، یا ہمارے بھی ٹیچرز ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل اوور آل آپ کو پتہ ڈسکشن کرتا ہوں۔ وہ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کو معاف کرنے کا طریقہ کار اس کا دیکھیں۔ اس کو پہلے کلاس میں بہت انسلٹ کرتا ہے، جب وہ بیچارہ یوں کر کے گردن جھکا دیتا ہے، اس کے بعد اسے کہتا ہے چلیں جائیں، پھر میں نے آپ کو معاف کیا۔ بھائی یہ معاف آپ نے کہاں پہ کی ہے؟ یہ تو آپ نے اس کو ذلیل کیا پہلے، ایسے معافی نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کام ہو، دیکھو اللہ کی ذات کتنی بہت بڑی ہے، غفور الرحیم ہے۔ میں تو یہ سمجھا ہوں اپنے تجربے کے مطابق کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پہ ماتھے پہ لکھ دیں نا سارا دن جو ہم کر کے آتے ہیں، آپ یقین کریں ہم اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اتنے بہت بڑے آپ اگر استاد ہیں آپ، تو آپ استاد رہیں، آپ کی بھی کرتوتوں کا سب کو علم ہے۔ اگر آپ بہت بڑے کسی عہدے پہ ہیں تو آپ چھوٹوں کو نہ ڈانٹیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں۔ زوال ہر بندے کو آنا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے، عروج کو زوال ہوتا ہے۔ مجھے شعر کی یاد آ گیا پنجابی کا کہ بلدا سورج کہندا سی ہے کوئی میرے ورگا۔ سورج کے ساتھ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے جب وہ چمک رہا ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ روشنی کس کی ہو سکتی ہے؟ بلدا سورج کہندا سی ہے کوئی میرے ورگا، نگاہ جہا دیوا بولیا شام پئی تے ویکھاں گے۔ رات کو دیکھیں سورج ختم ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت وہ چھوٹا سا جو دیوا ہے، کینڈل کہہ لیں، موبائل کی لائٹ کہہ لیں، گھر کا بلب کہہ لیں، تو وہ اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے، اس کی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ بھی اگر رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اسی طرح آپ اس کو معاف کریں، اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو رسوا نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے استاد سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، ظاہری بات ہے، آپ بھی اس کو معاف کریں، اور پوری کلاس کے سامنے نہ یہ کہیں کہ یہ اس طرح کا تھا، یہ اس طرح کا تھا، یہ اس طرح کا تھا۔ آپ اس سے علیحدگی میں بھی بات کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اچھا خاندانی انسان ہوگا، استاد ہوگا، شاگرد ہوگا، کچھ بھی ہوگا، وہ ضرور آپ کی بات مانے گا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے۔ بس آخری شعر سنا کے میں آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ لوگوں نے دیکھے ماتھے پہ محراب ڈال لیے، اپنی شلوار پجامہ پینٹ ٹخنوں سے اوپر کر لی، لیکن وہ کام نہیں کیا جو کرنا چاہیے۔ وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، وہ سجدہ تو سجدہ ہوا ہی نہیں، سر جھک گیا مگر دل جھکا ہی نہیں۔ کیا فائدہ ہے سجدوں کا؟ سجدے بھی کرتے ہیں،
5 وقت کی جا کے مسجد میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور اپنے نوکر سے بات ہی نہیں کرتے صحیح طرح، اپنے ڈرائیور سے بات ہی نہیں کرتے. آپ کا موڈ ہی نہیں ختم ہوتا. میں جی 21ویں گریڈ کا افسر ہوں، میں جی 22ویں گریڈ کا ہوں، میں جی 18ویں کا ہوں، میں 17ویں کا ہوں، میں فلانے کا ہوں. تم کیا چیز ہو بھی تم اتنے بڑے افسر ہو گئے؟ میں جی فلانی یونیورسٹی کا پروفیسر ہوں. بھائی ہو گئے تو ٹھیک ہے، یہ تو خدا ہی بڑا بہتر جانتا ہے نا آپ کی اللہ کے ہاں زیادہ عزت ہے یا آپ کے ملازم کی یا آپ کے اسٹوڈنٹ کی اللہ کے ہاں زیادہ نسبت ہے، عزت ہے. اس لیے خدا کے لیے میری باتیں یہ بڑی کڑوی ہیں لیکن یہ بالکل سچی ہیں. آپ معاف کریں، ذلیل نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.